اس کا پہلا باب، نہمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے، پہلے باب کی 3 آیت یہاں پر لکھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم محیط خدا، جو ان کے ساتھ اس سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں نے اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے۔ پاک کلام تک پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ روزوں ان ایام میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اسی سلسلہ کی ایک اور کڑی ہے۔ روزہ ہماری زندگی کے اندر ذلت اور رسوائی کو دور کرتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر کے جو کرائسس ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو رسوائی ہے، جو بے دلی ہے، جو مایوسی ہے، جو نا امیدی ہے، اس کے چنگل سے، اس کے بندھن سے، اس کے جھوے سے وہ ہمیں رہا کرتا ہے۔ آج یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ جو خدا کے لوگوں میں سے ہے اور اسیری کے وقت کا یہ نبی ہے، اس نے ان یہودیوں سے جو یروشلم میں باقی بچ گئے تھے، ان سے یروشلم کے بارے میں، وہاں کے لوگ جو اسیری سے بچ گئے تھے ان کے بارے میں حال حوال کر رہا ہے، اور یہ سن کر کہ یروشلم کی جو فصیل ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، پھاٹک جل گئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہ اس کے اپنے ہم جنس لوگ، اس کے بھائی، اس کی قوم کے لوگ جو یروشلم میں اسیر ہو کر رہ نہیں گئے آگے اور یروشلم میں باقی رہ گئے ہیں، ان کی حالت زر، ان کے لیے مصیبت، پریشانی، دکھ بھری زندگی ہے۔ اور 3 آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اوپر جو ابلیس کی ذلت اور رسوائی ہے گناہ کے سبب سے، ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کو صحیح سمت میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ ہم نہمیہ کے اس پورے نمونے کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ نہمیہ وہ شخص ہے جو اپنی قوم کے لیے خداوند کے حضور گریہ زاری کر رہا ہے، اور اس نے صرف جب یہ سنا ہے تو صرف واویلا نہیں کیا ہے، ماتم نہیں کیا ہے، اس سے علاوہ کچھ اور فرق ایکشنز ہیں جو اس نے کیے ہیں۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، کئی دنوں تک وہ خاک پر بیٹھتا رہا، ٹاٹ اوڑھ لیا ہے۔ اور اگلی بات پھر اس نے روزہ رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے ہمارا تمسکر، ہماری رسوائی، ہماری ذلت، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، ہم اپنی نگاہیں بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خدا پر لگائیں۔ اور خدا کے کلام میں بارہا یہ لکھا ہے کہ جیسے غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، ہماری آنکھیں خداوند تجھ پر لگی ہوئی ہیں کہ تو ہم پر رحم کر دے، ہمیں ذلت سے، ہمیں رسوائی سے، ہمیں تمسکر سے نکال دے۔ تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب نہمیہ نے اپنے لوگوں کی حالت دیکھی، اپنے شہر کی حالت دیکھی، تو وہ بیٹھ کر رونے لگا۔
اسے روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آج ہم بہت دفعہ فکر و تردد میں تو رہتے ہیں، لیکن ہم روزے اور دعا کو متعلق چھوڑ دیتے ہیں، اس پر نگاہ نہیں کرتے کہ ہمیں ہمارے حالات بدلنے کی قدرت جو رکھتی ہے قوت، وہ روزہ اور دعا ہے۔ ایک دفعہ یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا، اس کے بیٹے کو مرگی تھی، اور جب کبھی بدروس پر حملہ کرتی اسے آگ میں پھینک دیتی، کبھی اس پر حملہ کرتی اسے پانی میں بھی ڈال دیتی۔ وہ یسوع کے پاس آیا، اور جب اسے بدرو نے یسوع کو دیکھا تو ایک دم سے اسے پٹکا، مروڑا اس کو۔ تو یسوع نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کو کب سے ہے؟ تو اس نے بتایا اس کو بچپن سے ہے، اور میں اسے تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا پر اسے نکال نہیں سکے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ یسوع نے کہا جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر علادی میں شاگردوں نے پوچھا کہ ہم اس کو نکال کیوں نہ پائیں؟ تو یسوع نے ایک خاص بات بتائی وہاں پر، اس نے کہا کچھ قسم ایسی ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلتی۔ اس لیے ہمارے حالات، کچھ حالات ایسے ہیں جو روزے اور دعا کے ذریعے سے بدلے جا سکتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو خدا نے چاہتا ہے کہ ہم تبدیل ہوں، روزہ رکھیں، دعا کریں، اپنی روش سے باز آئیں، پھر ہمارے حالات کو درست کرتا ہے۔ خدا کا کلام میرے ذہن بتاتا ہے کہ نہمیہ نے ماتم کیا، کئی دنوں تک روزہ رکھا، آسمان کے خدا کے حضور دعا کی، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ ایک اور بڑی خاص بات کی ہے۔ اس نے چھٹی آیت کے آخری حصے میں یہ کہا ہے، اس نے کہا کہ اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے۔ اقرار، آج کلیسیا میں سے اقرار نام کی چیز جو ہے وہ اٹھ گئی ہے۔ کلیسیا اقرار کرنے والے نہیں ہے، ایماندار اقرار نہیں کرتا ہے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کمی پائی گئی ہے، کمزوری پائی گئی ہے یا گناہ پایا گیا ہے۔ اور یہ بات باغ عدن میں بھی ہوئی، جب ہوا نے سانپ یعنی ابلیس کے بہکاوے میں وہ آ گئی، تو پھر خدا کا کلام بتاتا ہے اس نے خود پھل کھایا، اپنے شوہر آدم کو بھی دیا، اس سے بھی کھایا۔ جب وہ ننگے ہو گئے تو پھر خدا کی عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو آدم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ عورت جو تم نے مجھے دی ہے، کس نے مجھے پھل دیا؟ میں نے کھایا۔ عورت نے کیا کہا؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے دیا۔ یعنی اقرار نہیں تھا، وہاں پر بھی مانا نہیں گیا کہ مجھ سے غلطی، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ تو یہاں پر جو مین چیز ہے وہ اقرار ہے جو نہمیہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں کو لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اقرار کرنے والے لوگ بن جائیں، ہم خاکسار لوگ بن جائیں، ہم فروتن ہو جائیں، ہم اپنی کمیوں، اپنی کمزوریوں کو بھی سامنے رکھیں کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے۔ نہمیہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا ہے، انہوں نے خطائیں کی ہیں، میں بھی اپنی خطا کو مانتا ہوں، میرے آبائی خاندان انہوں نے بھی گناہ کیا ہے۔ اور ساتویں آیت میں کہتا ہے ہم نے تیرے خلاف بڑی کیا کی ہے؟ بدی کی ہے، اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ کہتا ہے ہم نے نہیں مانا ہے، لیکن بعض اوقات جب ہم اس بات کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو وہ بدی اور وہ گناہ جو ہے وہ ہمیں ذلت اور رسوائی کر دے جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذلت اور رسوائی سے نکلنے کے لیے ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند کے سامنے جیسے نہمیہ نے معاملہ کی ہے، توبہ کی ہے، اقرار کیا ہے، ہمیں بھی اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات دانیل کے صحیفہ میں اس کے 9ویں باب میں اگر ہم آئیں تو یہاں پر دانیل بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ یہ دوسرا نمونہ ہمارے سامنے، دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 30 آیت سے لکھا ہے، اور میں نے خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر راہ پر بیٹھا اور اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا۔ کیا خوب ہے! دانیل ہمیں بتاتا ہے کہ رکھنا میں کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں، دانیل ہمیں بتاتا ہے کہ ذلت اور رسوائی کی حالات سے نکلا کیسے جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے میں نے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑھا، راہ پر بیٹھا، خدا کا طالب ہوا اور خداوند سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا
اے خداوند خدائے عظیم اور محیط. یہ دعا تو سیم ہے, یہ دعا نہمیہ نے بھی کی ہے, یہی دعا جو ہے وہ دانیل بھی کر رہا ہے. کہتا ہے جو تیرے فرمانوں اور کو مانتے ہیں, اس سے محبت رکھتے ہیں, اپنے عہد و پیمان کو قائم رکھتا ہے. کہتا ہے 5 آیت میں, ہم نے گناہ کیا, ہم برگشتہ ہوئے, ہم نے شرارت کی, ہم نے بغاوت کی, بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین کو کیا کیا ہے, ترک کیا ہے. ہم نے تیرے خدمت گزار نبیوں کی بھی نسبت شنوا نہیں ہوئے, بلکہ ہم نے تیرے نام لینے والوں بادشاہوں کو, عمرہ اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں نے تیرے کلام کے خلاف کام کیا ہے. ساری باتیں وہ مان گئے. یہ اقرار جو ہے یہ ہمیں خداوند کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, لیکن جب اقرار نہیں ہے تو پھر معافی نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا ڈاکو نے صلیب پر اقرار کیا کہ ہم تو اپنے گناہوں اور اپنی بدیوں میں پڑے ہوئے ہیں, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اور پھر کہا خداوند اس وقت تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے اقرار بڑا ضروری ہے, اقرار بڑا ضروری ہے. ہم اقرار ہی نہیں کر پاتے, ہم ویسے کہتے رہتے ہیں کمیاں کمزوری سے ہیں, پر واضح اقرار, واضح طور پر توبہ, واضح طور پر گناہ کو ماننا, جیسے نہمیہ نے کیا, جیسے دانیل نے کیا, جیسے اور بے شمار لوگوں نے کیا, ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. روزہ تب ہمیں ذلت و رسوائی سے نکالتا ہے جب ہم اقرار کر لیتے ہیں. پھر ہمارے گھریلو حالات درست ہو جاتے ہیں, خاندانی حالات درست ہو جاتے ہیں, پھر ہماری زندگی کے اندر برکت آنا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, خدا رحم کرنا شروع کر دیتا ہے, خدا فضل کرنا شروع کر دیتا ہے, خدا کی آنکھ ہمیں دیکھنے لگ جاتی ہے. کیونکہ یسایہ کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے, اس کا کان بھاری نہیں ہے کہ سن نہ سکے, پر ہمارے بدکرداری, ہمارے گناہ جو ہیں وہ بیچ میں حائل ہوتے ہیں, جدائی کی دیوار کھڑی کرتے ہیں, جس کے سبب سے ہماری خدا نہیں سنتا ہے. اس لیے جب ہم اقرار کرتے ہیں, جب ہم توبہ کرتے ہیں, جب ہم خداوند کے حضور میں مانتے ہیں, تو پھر وہ ذلت اور رسوائی کے حالات جو ہیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خدا خوشحالی بھی آتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ خداوند تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن ہے. سو خدا اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں, آئیے دعا کریں, شکرگزاری کریں, اس بات کے لیے اقرار کر دیں, مان لیں کہ خداوند معاف کرنے کو تیار ہے, خداوند ہماری اقرار کو سننا چاہتا ہے. سب دعا کریں, سب آنکھیں بند کریں تاکہ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر